ایک ماں جس کی 2 بیٹیاں ہیں. فیصلہ پولیس کی جانب سے پیج پر یہ خبر لگائی گئی کہ ایک عورت جو کہ پریگننٹ تھی اس کو بیٹی کے پیدا ہونے پر قتل کیا گیا ہے کہ تم بیٹی کیوں پیدا کر رہی ہو, جو کہ ابھی دنیا پہ آئی نہیں چونکہ 2 بیٹیاں پہلے تھی اور یہ تیسری بچی تھی. اس کیس کو دیکھتے ہوئے ہم فیصل آباد میں آئے اور آ کر ہم نے یہاں پر حقائق کو اکٹھا کرنا شروع کیا. پولیس یہ کہتی ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کچھ ایسا درج ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ یہ طبی موت ہے, جبکہ لواحقین اور مدعی فیملی یہ کہتی ہے کہ یہ رپورٹ ہمارے خلاف بنائی گئی ہے, ہماری بچی پہ ظلم کیا گیا, تشدد کیا گیا اور اس کو قتل کیا گیا. یہ کیس اب تک میچور نہیں ہوا, پراپر طریقے سے حل نہیں ہوا. اس کیس کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز بھی جانیں گے اور مدعی فیملی کے پاس جا کے ان کے تحفظات جانیں گے اور پھر پولیس سے بھی بات کریں گے. ایمن فاطمہ کے نانا میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے اور اس کا مدعی جو کہ اس کا بھائی ہے سگا میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے. ایمن کے قتل کا معمہ, یہ کس طرح سے قتل ہوئی, کیسے اس کی موت واقع ہو گئی, گھر پر کون کون تھا, یہ تمام ڈیٹیلز ہم جانیں گے آج ان کی فیملی سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم فیصل آباد پولیس پیج کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک خبر شائع ہوئی, خبر لگی کہ ایمن فاطمہ چونکہ پریگننٹ تھی تو پریگننسی کے دوران تیسری بیٹی پیدا ہونے پر اس کو اس کے شوہر نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا, جو کہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام ڈیٹیلز ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ کرامت حسین. کرامت حسین. ہاں جی. آپ کا کیا تعلق ہے ایمن فاطمہ سے؟ ایمن فاطمہ میری نواسی ہے. اچھا جی. اور یہ وقوع ہے 18 تاریخ کا. 18 تاریخ کا؟ 18 جولائی. اوکے. اب مجھے زیرو سے کہانی سنانی ہے, آپ نے زیرو سے سنائیے. ایمن کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ ان کو شادی کو 3 بچیاں ہیں, کوئی 5-6 سال ہو گئے ہیں. 5-6 سال. 3 بیٹیاں حیات ہیں؟ نہیں, 2 بیٹیاں حیات ہیں. شوہر کیا کرتا ہے؟ شوہر جو ہے وہ تقریباً لوموں پہ کام کرتا ہے. جی. لومز ہے نا فیکٹریوں میں. اچھا. وہ کام کرتا ہے اور نشے کا بھی عادی ہے. گھر کی چیزیں جو جہیز کی تھی وہ بھی اس نے فروخت کر دی, جس سے وہ منع کرتی تھی. پہلے سے کرتا تھا شادی سے؟ ہاں, شادی سے پہلے. یہ ہمارے نئے رشتہ دار ہیں, ان کی بایو ڈاٹا کا ہمیں علم نہیں تھا. نہیں, بایو ڈاٹا کا علم تو رکھتے ہیں نا, جب بچی کا رشتہ دیتے ہیں تو چیک تو کرتے ہیں نا کہ نشئی کو دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں. جو ملزم نمبر 2 ہے نا پھول جی, ملزم نمبر 1 جو ندیم ہے وہ تو اس کا ہسبینڈ تھا نا. ٹھیک ہے. ملزم نمبر جو 2 ہے نا پھول, یہ اس کا بہلوئی تھا ملزم کا, ندیم کا. یہ رشتہ اس نے کروایا تھا, اس سے ہماری پہلی رشتہ داری تھی. ٹھیک ہے. ایسے ہے. اچھا. یعنی آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کا داماد شادی سے پہلے کا نشہ استعمال کرتا ہے یا بعد کا؟ نہیں پتا چلا تھا, لیکن 1 سال پہلے چل گیا تھا. اب پتا چلا ہے, پہلے نہیں پتا چلا. پہلے پتا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا. پھر ایسے ہوا کہ جو 17 تاریخ کو محرم تھا, 10 محرم جولائی کو 2024 کو, تو یہ بچی ہم اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بچی 9 محرم کو بھی امام بارگاہ آئی. امام بارگاہ بھی آپ نے دیکھنا ہو تو ہمارا انٹرنیشنل امام بارگاہ ہے. اچھا جی. تو 10 محرم کو صبح اذان سے لے کر مغربین تک بچی ہمارے ساتھ بارگاہ میں رہی, جہاں 200-250 عورتیں تھیں. ٹھیک ہے. مستورات تھی. وہ بچی تندرست تھی. ٹھیک ہے. جب جو 18 تاریخ کو یہ واپس گئی ہے, دن 11 بجے تک بچی تندرست تھی. اس سے لڑائی جھگڑا کرتا تھا. یہ جو بچی جب بازار میں پہنچی ہے تو اس نے اسے گھسیٹا ہے, مارا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر تو گھر واپس نہ آئی تو میں تمہاری بچیوں کو نہر میں پھینک دوں گی یا فروخت کر دوں گا. اچھا. ماں کی ممتا اسے واپس کھینچ کر لے گئی اور وہاں سے ان کے نزدیک والا جو گھر ہے نا, ان سے جو کلپ ہوتا ہے جس میں مجلسیں ہوتی ہیں وہ لیا اور ساؤنڈ پہ لگا دیا, تالا لگا دیا. وہ سمجھتے رہے ہمسائے کہ یہ کوئی نویوں والی بات ہے, تشریح کرتے ہوں گے. وہاں اس نے تشدد کیا. تشدد کرنے کے بعد یہ جو پھول ہے نا ملزم نمبر 2 ہمارا, یہ اس کا بہنوئی ہے اور یہ اس کے پاس کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اس کا کئی دفعہ کلینک بھی سیل ہو چکا ہے, ہیلتھ والے اسے فائن بھی کر چکے ہیں, لیکن یہ حکمت کے آڑ میں نا یہ ایسا کرتا ہے. اس نے اسے فون کر کے بلایا, ندیم نے.
یہ اکیلا گیا. جب اس نے فون کیا تو وہ 11 محرم تھا, مستورات کی مجلس تھی بارگاہ میں. اس نے صرف اپنی اس کو فون کیا, یہ وہاں سے آیا, دیکھا کہ بچی کا کوئی سا ہے یا نہیں ہے, ختم ہونے کے قریب ہے, تو اس نے آ کر اپنی بیوی کو, پھول نے اپنی بیوی کشف کو مستورات سے اٹھایا, اکیلی لے کر گئی ہے یہاں کہ وہاں مقتولہ کی ماں بھی بیٹھی تھی, آنٹیاں بھی بیٹھی تھی, اور مستورات بھی تھی, 150-200 مستورات تھی. اس نے وہاں سے اٹھایا, وہاں جا کر اس نے اپنا ڈاکٹری شروع کر دی. کس نے؟ پھول نے. اچھا ٹھیک ہے. تو جب اس کے بعد اس نے, پھول نے جو ملزم ہے, اس نے اس کے ان کو فون کیا, مدعی کو, کہ آپ جلدی آ جائیں, آپ کی جو سسٹر ہے اس کی طبیعت خراب ہے. ٹھیک ہے. جب یہ گئے تو وہ ختم ہو چکی تھی. پھول پھر اپنی بیوی کو لے کر گیا ہے کشف کو, اس کا بیان بھی پولیس کی طرف بعد میں آتا. کتنے بجے ڈیتھ ہوئی ہے ایمن کی؟ ایمن کی ڈیتھ تو قریب 1:30-2 بجے ہو گئی تھی. ہمیں جب ہمیں خبر دوپہر 1:30-2 بجے, ٹھیک ہے, جب ہمیں خبر ہوئی ہے تو 4-5 بج چکے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اچھا. اس کے بعد یہ اپنی بیوی کو لے کر گیا, جو سانس جو اپنا جو میڈیکل وغیرہ کرتا رہتا ہے, یہ اس نے کیا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ جب یہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو نے اس کی ماں کو نہیں بتا لایا, آپ کی بیوی وہاں ہی بیٹھی تھی. ہاں جی. تو اس نے لیتو لال کرنا شروع کر دیا جیسے ملزم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جب پہنچے ہیں تو پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا, جس میں نمبردار یہ سارے معززین علاقہ تھے, گاؤں کے تھے, 150-200 بندہ اکٹھا ہو گیا. اور بندہ جب اکٹھا ہوا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ظلم کیا ہے آپ نے. اس کے بعد ہم آ گئے. صبح انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوا, منتیں سمجھتے کرنے لگے. میں کہا چلو چھوڑو, دفن کر لو. ٹھیک ہے, میں رائٹ سٹوری بتلا رہا ہوں. اگر قتل ہوتا تو میں اور بات کرتا. یہ ظلم ہے. ہمارے جو بازار والی بیبیاں ہیں نا, وہ بتلاتی ہیں کہ یہ تشدد کرتا تھا. جوہر آباد میں بھی اس نے تشدد کیا, بتاتے ہیں محلے دار, آس پاس کے لوگ. تو پھر آپ لوگ واپس کیوں نہیں لے کر آئے؟ ایک ایسا شوہر جو نشہ بھی کرتا ہے, جو آپ کی بچی کو مارتا بھی ہے, تو پھر اس کے گھر کیوں چھوڑا آپ نے بچی کو؟ بات یہ ہے نا کہ اس بچی نے ہمیں نہیں نا بتلایا. جب صبح جب بچی کو جو غسل دینے کے لیے لایا گیا تو مستورات نے اور عورتوں نے شور مچا دیا کہ یہ ظلم ہے, تشدد ہے, اس نے جان بوجھ کر ماری ہے. تو پھر یہ جو نوجوان طبقہ تھا یہ بھی میرے خلاف ہونے لگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پھر ہم نے 15 پہ کال کی. 15 والے پولیس والے آئے, جو اس کا خاوند تھا وہ موقع پر اریسٹ ہوا. اریسٹ ہونے کے بعد یہ جو چلاک ملزم تھا نا پھول, یہ چلاکی کرتا رہا, ساتھ چلتا رہا اپنے پردہ دینے کے لیے, لیکن ہمیں علم ہو چکا تھا. تو اسے میں نے ہسپتال میں اریسٹ کروایا. اریسٹ کروانے کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی. ایف آئی آر درج کے بعد پوسٹ مارٹم ہوا. پوسٹ مارٹم کے بعد انکوائری شروع ہوئی. آپ پیشے کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں؟